السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج کے موضوعات میں شامل ہے عمران خان کے لیے اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اٹھنے والی آواز اور اس کی گونج، پھر پیپلز پارٹی اکابرین کی حافظ فیلڈ مارشل پر انتہائی مخولیہ اور بے ضرر سی تنقید. آخر میں جائزہ لیں گے شہباز شریف کی ترکمانستان میں فقید المثال پرفارمنس کا. تو سب سے پہلے اقوام متحدہ نے عمران خان کے حوالے سے پاکستانی حکومت پر زور دے کے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ٹارچر کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا، کیونکہ میڈیا میں بار بار آئسولیشن سے متعلق خبریں آ رہی ہیں. آئسولیشن بذات خود ذہنی تشدد کا باعث ہوتا ہے اور عرف عام میں اس کو ٹارچر ہی کہا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے ایک ٹویٹ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بے شمار نادان یوٹیوبرز نے حسب توفیق اپنی اپنی ڈیجیٹل دھمال بھی ڈال دی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بات بن گئی ہے، یعنی عمران خان کی رہائی کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. آپ بھی کیسے بولے بادشاہ ہیں؟ کیا اس طرح بھی کبھی بات بنی ہے؟ اقوام متحدہ کس کی ہے؟ مغرب کی. اس کا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ نیو یارک میں. نیو یارک کہاں ہے؟ مغرب کے وسط میں. اور کیسی کیسی امیدیں آپ نے لگا رکھی ہیں اس مغرب سے. آپ کی کھوپڑیوں میں سوراخ کیے گئے، مغرب خاموش رہا. آپ کا الیکشن دن دہاڑے چوری کیا گیا، مغرب پھر بھی خاموش رہا. آپ کے 3 منتخب وزراء اعظم راول پنڈی شہر کے اس مختصر سے ریڈیس میں قتل کر دیے گئے، لیکن اس مغرب کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. تو پھر کس برتے پہ آپ کہتے ہیں کہ آج اسی مغرب کی سوئی ہوئی غیرت جاگ جائے گی؟ چیزوں کو اتنا آسان سمجھنا بند کر دیں. خدا را کو ہوش کے ناخن لیں. ایک سیدھی سی میتھمیٹیکل ایکویژن ہے، پلے باندھ لیجئے کہ حافظ کی حکومت اگر قیامت کے روز تک بھی قائم ہے تو یاد رکھیے آپ کا محبوب لیڈر، آپ کا دل، آپ کی جان عمران خان کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو پھر وہ کر دیجئے جو آپ کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اپنے اپنے گھروں سے نکلیے نتائج سے بے نیاز ہو کر، اور یا پھر اس قسم کی بیہودہ خوش خیالیوں سے گریز فرمائیے کہ بات بن گئی ہے. البتہ اقوام متحدہ اور دیگر بیرونی قوتوں کا پریشر اگر تھوڑا بہت برائے نام گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہی صحیح ڈیولپ ہوتا ہے، بلڈ اپ ہوتا ہے، تو اس کا ایک انتہائی خطرناک پہلو بھی ہے. آپ کا بزدلانہ رویہ دیکھ دیکھ کر اس رجیم کا حوصلہ بڑھ چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیرونی پریشر کے سبب رجیم باقاعدہ جھلاہٹ کا شکار ہونے لگے. تاریخ کم از کم یہی کہتی ہے کہ رجیم نے جب کسی کی جان لینی ہو تو سب سے پہلے وہ جھلاہٹ کا شکار ہوتی ہے. اب ہمارا موضوع ہے پیپلز پارٹی اکابرین کی ڈری ڈری بدماشی. قمر زمان کائرہ اور راجہ پرویز اشرف نے گزشتہ دنوں اپنی تقاریر میں دبے دبے انداز سے حافظ فیلڈ مارشل پر تنقید کی، یا کم از کم اسے تنقید کا رنگ دینے کی ایک ہلکی پھلکی سی کوشش کی. ڈسکشن موسٹلی یہی تھی کہ اگر عمران خان نے آپ کو ذہنی مریض کہنے کی حماقت کر ہی دی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اسے بہت برا کیا، اوکے، لیکن آپ کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. آپ یعنی مطلب آپ بھی بچے کے ساتھ بچے ہو گئے. دس از واٹ یو مینٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب کے سب چابی والے کھلونے ہیں. حافظ فیلڈ مارشل نے آج تک اگر کوئی ایک بات بھی ٹھیک کی ہے، درست کی ہے، تو موصوف کا این ڈی یو میں خطاب کے دوران یہ کہنا کہ آپ سب کے سب 2 خاندانوں کے غلام ہیں، اور آپ تو باقاعدہ غلام ہیں، بہت ہی زیادہ غلام. دوسرے خاندان غلامہ میں بہرحال تھوڑی سی رمق ہے، آپ میں تو اکا ہی نہیں ہے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ باقاعدہ پڑھے لکھے بھی، یا کم از کم نیم پڑھے لکھے لوگ پیپلز پارٹی میں بے شمار ہیں، لیکن مجال ہے کبھی کسی نے کوئی تھوڑا سا بھی اعتراض کیا ہو کہ ان کے یہ لیڈرز، یہ باپ بیٹا، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟
اصل رولا خواتین و حضرات صوبوں کے سائز کا ہے، 18ویں ترمیم کا ہے، ان کی ساورنٹی پر پڑنے والے ٹھیک ٹھاک ڈنٹ کا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر کراچی اور حیدرآباد سندھ سے الگ کر دیا جائے، ایک ڈیفرنٹ صوبہ بنا دیا جائے، تو یقین کیجئے یہاں سے ایک تو کیا آدھی سیٹ نہیں، کونسلر نہیں جتا سکتے یہ اپنا، جبکہ انہیں شوق چڑھا ہوتا ہے کراچی میں پروٹوکول کا۔ انہوں نے رہنا بھی کراچی ہوتا ہے، انہوں نے پھرنا اور دن دنانا بھی کراچی کی سڑکوں پر ہوتا ہے۔ یہ بیچارے تو وہاں قدم نہیں دھر سکیں گے، کیونکہ وہاں پر ساری سیٹیں یا پی ٹی آئی لے جائے گی یا ایم کیو ایم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا 10 دن کے لیے لگاتار نواب شاہ رہ سکتے ہیں؟ وہاں کے حالات، وہاں کے واقعات اور وہاں کی تعمیر و ترقی، ذلت اور رسوائی کی یہ داستان ایسی ہے، کبھی تھوڑی سی بلدیاتی تاریخ پڑھ کر دیکھیے لاڑکانہ کی۔ درون سندھ کے لاتعداد علاقے موہنجو داڑو کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ کس قدر ایزی ہے، کس قدر آسان ہے کہ آپ نواب شاہ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں اور وہیں سے چلے جایا کریں، دبئی جانا ہو، امریکہ جانا ہو، اٹلی جانا ہو، فرانس جانا ہو، جہاں بھی آپ دونوں نے یا آپ کے خاندان نے جہاں جہاں جانا ہو وہیں سے چلے جایا کریں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنوانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ لیکن کراچی میں پورٹ ہے اور پورٹ میں پیسہ ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کے یہ سو کالڈ اکابرین ایک بے ضرر سا ہومیوپیتھک سا شور مچاتے رہیں گے جس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ شور حد سے تجاوز کر گیا اور حافظ صاحب کی دماغی سوئی اس بات پر آن کر اٹک گئی کہ کے پی کے والا الگ آنکھیں دکھاتا ہے اور اس مینڈگی کو بھی زکام ہونے لگا ہے، تو پھر مارشل لاء کا آپشن تو ہے ہی نہ۔ لیکن جس آصف زرداری کو میں جانتا ہوں، وہ فی زمانہ جرنیلوں کے ساتھ سن 2014 والا پنگا ہرگز نہیں لے گا جس میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی گئی تھی، کیونکہ آصف زرداری نے جب بھی دلیری دکھانے کی کوشش کی ہے وہ بڑی سلیکٹو اور کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ تو فی الحال یہ کیلکولیشن موصوف کے حق میں چونکہ نہیں ہے، اس لیے وہ دلیری دکھانے سے اجتناب کریں گے۔ تو پھر کریں گے کیا؟ چپ کر کے ہر جگہ سائن کر دیں گے، جہاں کہا گیا اور جہاں نہیں بھی کہا گیا حاشیے پر بھی سائن کرتے چلے جائیں گے، وہ بھی اور ان کا صاحبزادہ بھی۔ سارے نظام کی چابیاں ان کے حوالے کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے اور اچھے دنوں کا انتظار کریں گے۔ یہ واحد اسٹریٹجی ہے جو آصف زرداری نے نواز شریف سے سیکھی ہے، اور پھر ویسے بھی عمران خان بننا ہر ایک کے بس کا روگ تو نہیں ہے نا۔ اب کچھ تھوڑی سی بات کر لیں شہباز شریف کی مزید بے عزتی سے متعلق۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ترکمانستان میں صدر پوٹن بھی تھے اور کسی نے شہباز شریف کے کان میں یہ بھنک ڈال دی کہ پوٹن صاحب آئے ہوئے ہیں۔ پوٹن کا نام سنتے ہی شہباز شریف کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ٹرمپ کا نام سنتے ہی ہمارے حافظ صاحب کے چہرے پر دوڑتی ہے۔ خیر، حسب معمول ملاقات کا وقت مانگ لیا گیا۔ ان کے جی ٹھیک ہے، ملتے ہیں، سائیڈ لائنز پہ یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ آپ سے گپ شپ کریں گے، ملاقات کریں گے اگر ٹائم ملا تو۔ لیکن موصوف چونکہ لاڈیاں بھی بہت کرنے لگتے ہیں، بغیر جان پہچان کے، بغیر کسی واقفیت کے، بعض اوقات جبلی طور پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی آواز میں گفتگو شروع کر دوں کہ نہیں جی نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ آئی وش کہ میرے ساتھ کوئی ایک آدھ میرا کوئی ٹیم میٹ بیٹھا ہوتا۔ مجھے یہاں پہ گبول بہت یاد آتا ہے، علی میر بہت یاد آتا ہے، کہ شہباز شریف کو پرسونیفائی کرنے کی جتنی ضرورت آج کل تھی پہلے کبھی نہیں۔ خیر، انہوں نے بٹھا دیا کہ جناب ساتھ والے کمرے میں بیٹھیے، فی الحال تو اردوان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب وہ بار بار گھڑی دیکھیں کہ یار 10 منٹ ہو گئے ہیں، پھر 15 منٹ ہو گئے ہیں، اٹھ کے ادھر گئے ادھر گئے، پھر کسی سے پوچھا ہوگا اور کوئی ایک آدھ پھیکی سی جگت بھی کی ہوگی ایز یوزول کہ پتہ کرو یار میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں۔ آئی وش میں ایک دو باتیں اور یہاں ایڈ کر سکتا۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے 20 منٹ ہو گئے، مبینہ طور پر 40 منٹ جب ہو گئے تو پھر وہ اٹھے اور گیٹ کریش کر کے اندر چلے گئے۔ جناب منو تسی کس جرم دی سزا دے رہے ہو؟ وہ کہ اوہ سوری میں چونکہ ادھر کام میں بہت مصروف ہو گیا تھا، بات چیت کر، یعنی ہم ذرا سنجیدہ بات چیت کر رہے تھے، آپ کا تو روز کا کام ہے یہ۔ خیر بیٹھیے آپ بیٹھیے۔
تو بیٹھتے ہی اگر آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہو موصوف کی تو عجیب و غریب حرکتیں انہوں نے نان سٹاپ، مائک کسی کے حوالے کیا ہی نہیں، لگاتار بولتے گئے اور رج کے بور کیا ہوگا۔ میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں خواتین و حضرات کہ یہ حضرت جو آج آپ کے وزیر اعظم ہیں بور کرنے پر اس قدر ملکہ رکھتے ہیں کہ اظہر رنگیلا کیا ہوگا ان کے آگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واردات سے پہلے بھی موصوف لاؤنج میں اس سے ملتی جلتی ایک حرکت کر چکے تھے کہ چلتے چلتے اچانک ان کی نظر پڑی، او ہو وہ تو ولادیمیر پوٹن تھا، دور سے اس کی جھلک دیکھی تو چلتے چلتے ایک دم ٹرن لے کر اس کی طرف لپکے۔ اب شومیہ قسمت سے اس نے دیکھا نہیں اس جانب، جب نظر پڑی تو اٹ واز ٹو لیٹ۔ وہ اگر بھاگتا بھی تو شہباز شریف کی ثابت قدمی کے آگے اس کی دوڑ کچھ نہ ہوتی۔ سوچتا تو ہوگا کاش میں اپنی ہیوی بائک پہ بیٹھا ہوتا، میں اس ملک سے ہی بھاگ جاتا۔ خیر حسب روایت موصوف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک دو دفعہ جھٹکا دیا۔ اب دیکھیے کیسی کیسی میمز، پوری دنیا کا میڈیا آپ کو شرمندہ کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے۔ آپ نے تو خیر نہیں ہونا، ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ویسے آفرین ہے کہ اس طرح کی تنقید آپ پر اثر ہی نہیں کرتی۔ کیسے تھک سکنڈ ہیں یار آپ، اور یہ پورے خاندان کی عادت ہے، سب کی، مطلب ہاتھ کا پکڑنا، پکڑ کر جھٹکنا، جھٹک کر مسلنا، مسلنے کے بعد اور بہت کچھ کرنا۔ اس بیچارے کا چاہے ستیہ ناس ہو جائے، کسی سے پوچھ ہی لو کہ یار وہ کدھر جا رہا ہے، یا اسی سے پوچھ لو بھائی جی کدھر جا رہے ہو تسی۔ کاش اسے پنجابی آتی، وہ بتاتا کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، خدا کی قسم میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن نہیں، یہ کمپلیکس ہوتا ہے، کمپلیکس۔ کسی دن اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے ان سب کو، سارے خاندان کو، بڑے آدمی سے، کسی صدر سے، بادشاہ سے ملنا، یہ کون سا احساس کمتری ہے جو بچپن سے لے کر آج تک آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ حالانکہ ہمارے اوپر قدرت نے آپ کو ایسا تھوپا ہے، وہ تو خیر ہماری سزا کے طور پہ قدرت نے آپ کو بالکل ٹھیک تھوپا تھا، جس طرح کے ہم تھے ویسے ہی ہم حکمران ڈیزرو کرتے تھے۔ اور واہ 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 واہ، کچھ واقفان حال ایسے بھی ہیں جو موقع پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی بے بسی دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ یہ کسی اور شہر میں بھی شہباز شریف کو دیکھ لینا تو جیب سے ماسک نکال کر فوراً پہن لے کہ نہیں یار اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے پائے جا رہے ہیں کہ روسی انتظامیہ انتہائی سنجیدگی سے ایک مراسلہ لکھنے والی ہے پاکستانی حکومت کو کہ اگر آئندہ شہباز شریف نے بن بلائے صدر پوٹن کی گیٹ کریشنگ کی یا کسی جگہ ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اسے باقاعدہ روس پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں۔ اصل اور سنجیدہ بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو مزید خوار کرنا ہو تو اس کا بڑھاپا خراب کر دیتا ہے۔ آپ ذرا جگر تھام کر بیٹھیے، عنقریب آپ کو بڑے بڑوں کا بڑھاپا خراب ہوتا نظر آئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ و ناصر۔